السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میرے عزیز ساتھیو، عزیز طلبہ، بدیہ اسلامک سینٹر ریاض سعودی عرب کی جانب سے اسلمت فعلمنی پروجیکٹ کے تحت آن لائن کلاسز کا سلسلہ جاری ہے۔ میں سید ایوب العمری آپ کے سامنے عقید توحید، مضمون عقید توحید کو لے کر لیول 2 کے لیے 8واں درس لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو آج ہم اس درس میں انشاءاللہ جنت اور نار جہنم پر ایمان رکھنا، اس کے متعلق انشاءاللہ چند باتیں پڑھیں گے۔ جنت اور نار جہنم مخلوق کے لیے آخری ٹھکانے کے اعتبار سے ہمیشہ کے لیے ہیں۔ جنت کسے کہتے ہیں؟ جنت نعمتوں کا گھر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے اپنے مومن متقی بندوں کے لیے، جو ایمان لائے ان چیزوں پر جن پر اللہ تعالیٰ نے ایمان لانا ان پر واجب کیا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تمام تر خلوص کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اور بجا طور پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے ہوئے۔ تمام امتوں کے لیے یہی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی جن چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ایمان لانے کا، اور وقت کے جو رسول تھے ان پر ایمان لانا، اور جو ان سے پہلے تمام رسول جو گزر چکے ہیں ان پر بھی ایمان لانا ہے، مجمل ایمان لانا ہے۔ تو کیونکہ یہاں ہمارا مخاطب ہم ہی ہیں، تو ہمارے جو آخری نبی آئے ہیں وہ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا اتباع کرنا ہم پر واجب فرض قرار دیا ہے۔ جنت میں یعنی اس میں ایسی نعمتیں ہیں جو مختلف الانواع ہیں، مختلف انواع یعنی کئی قسم کے الگ الگ نعمتیں ہیں، جنہیں نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر اس کا خیال گزرا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یہ لوگ بہترین خلائق ہیں، یعنی بہترین مخلوق ہیں، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہمیشگی والی جنتیں ہیں، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور یہ اس سے راضی ہوئے۔ یہ ہے اس کے لیے جو پروردگار سے ڈرے، یعنی تقوی اختیار کرے۔ محترم سامعین، دوسری جگہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کوئی نفس یعنی کوئی نفس انسان نہیں جانتا، جو کچھ ہم نے، نفس سے مراد ہے جو سانس لینے والا انسان، جن سب لوگ شامل ہیں اس میں، کوئی نفس نہیں جانتا جو کچھ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے پوشیدہ رکھی ہے، جو کچھ وہ کرتے تھے اس کا بدلہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے لیے جنت ایسی تیار رکھی ہے جس کو دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، اتنی بڑی نعمتوں والی جنت ہے وہ۔ اب بات ہوگی نار جہنم کی، جہنم کی آگ، دوزخ کی۔ یہ عذاب کا گھر ہے، اللہ ہم سب کو بچائے اس گھر سے، جسے اللہ تعالیٰ نے کافروں، ظالموں کے لیے تیار کر رکھی ہے، جنہوں نے اللہ عز و جل کے ساتھ کفر کیا، اس کے رسولوں کی نافرمانی کی۔ اس میں انواع و اقسام کی مختلف سزائیں، عذاب اور اندوہناک بلائیں ہیں، جو انسان کے تصور و خیالات سے بالاتر ہے، اور یہ ہمیشہ کی ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ جنت کی نعمتیں بھی ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں، اور نار جہنم میں جو گیا اس کی جو عذاب ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ ہاں البتہ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیے ہیں، اللہ تعالیٰ جب تک ان کے اعمال برے اعمال ہوں گے، چاہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر کے انہیں جنت میں داخل بھی کر سکتا ہے، یا ان کے برے اعمال کے اللہ تعالیٰ ان کو سزا دینے کے لیے جہنم میں داخل کر سکتا ہے ان کے اعمال کے مطابق۔ تو وہاں مختلف قسم کی سزائیں ہوں گی، مختلف قسم کے اعمال کے لحاظ سے، جس کا کفر زیادہ ہوگا اس کو زیادہ سزائیں، اور یہ ہمیشہ رہنے والی سزائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہنم کے تعلق سے، وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي عِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ،
اور اس کی آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 29 میں، اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْفِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ ظالموں کے لیے ہم نے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی خناتیں انہیں گھیر لیں گی، اگر وہ فریاد رسی چاہیں گے تو ان کی فریاد رسی اس پانی سے کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا۔ تیل کے اوپر جس طریقے سے اوپر میل آ جاتا ہے نا، اس جیسا جو چہرے بھون دے گا۔ بڑا برا پانی ہے اور بڑی بری آرام گاہ ہے۔ اصل میں نہ وہ اتنا برا گرم کھولتا ہوا پانی ہے، جو انسان پیے گا اس کی آنتوں پورے کیا ہوگا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اور نہ آرام تو وہاں ملے گا ہی نہیں کافر کو، جہنم کی آگ جس میں اتنے برے اتنے بڑے بڑے عذاب ہوں گے، وہاں کہاں سے چین پائے گا انسان۔ اسی لیے یاد رکھیے شرک ایک ایسا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم شرک جیسی ایک بری جو برائی ہے، ظلم ہے، اس سے بچیں اور دوسروں کو بچانے کی کوشش کریں۔ جو ہمارے اطراف میں، جو آس پاس میں جو لوگ رہتے ہیں، ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ان کو شرک کی قباحتیں، چاہے وہ بعد مسلمان بھی ہے لیکن شرک میں مبتلا ہے، غیر مسلم کو تو کیا کہیں، لیکن جو مسلمان ہیں، آپ جانتے ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے پہچان والے ہیں، اڑوس پڑوس ہیں، آپ کے کاروبار ان سے ہیں، دعوت دیجئے توحید کے بارے میں سمجھائیے۔ ورنہ اگر اس کا خاتمہ شرک کے ساتھ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمانے ان اللہ لا یغفر ان یشرک ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اگر اس کے علاوہ کوئی بڑا سے بڑا گناہ ہو، اللہ چاہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے۔ تو میرے محترم عزیز ساتھیوں، عزیز طلبہ، ہم چاہیے کہ ہمارا ایک مشن بنا لیں کہ لوگوں کو ہم شرک جیسی اس بری خبیث بلا سے نکالیں اور توحید کی دعوت دیں۔ ہمارا یہ مشن بنا لیں اپنی زندگی کا، جہاں کہیں بھی ہم کو کوئی ملے ہم ان کو توحید کی دعوت دیں۔ اللہ رب العالمین کافروں کے لیے کیسی جہنم تیار کی ہے، اللہ تعالیٰ سورہ احزاب کی آیت نمبر 66 اور 64 سے لے کر 65 66 تک اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ لعن الکافرین وعد لهم سعیرا خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا یوم تقلب وجوہهم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہ کوئی حامی و مددگار نہ پائیں گے۔ اس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، حسرت اور افسوس سے کہیں گے کاش ہم اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے۔ میرے محترم سامعین، یہ دیکھیے، یہ ہم کو سب کو سمجھنا ہے، ہم کو یہ مشن بنا لیں، ہم کو لوگوں کو بتانا ہے۔ تو یوم آخرت پر ایمان رکھنے کے بہت سے عظیم فوائد ہیں، ان میں یہ کچھ ہیں: نیکی اور اطاعت کے کام کرنے میں رغبت اور اس پر حریص ہونا، اس امید کے ساتھ تاکہ اس کا ثواب بروز قیامت ملے۔ قیامت کے دن کے عقاب اور سزا سے خوف کھا کر معصیت اور نافرمانی کے کام کرنے اور اس پر خوشی محسوس کرنے سے رہبت اور گھبراہٹ۔ دنیا کی جو چیزیں نہ مل سکے لیکن آخرت کی نعمتیں اور اس کا ثواب جس کی اللہ کی ذات سے بھرپور امید ہوتی ہے، ایک مومن کو تسلی اور اطمینان قلب حاصل ہوتی ہے۔ محترم سامعین، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا کافروں نے بڑی شدت سے انکار کیا ہے۔ اس کا گمان یہ ہے کہ اب پھر سے جی اٹھانا ممکن ہی نہیں، مگر ان کا یہ گمان باطل اور مردود ہے جس کے بطلان پر شریعت، حس اور عقل بھی دلالت کرتی ہے۔ میں یہاں اپنے درس کو روکتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ تمام سے امید ہے کہ آپ لوگ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہوں گے، اور کوشش کریے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے یہ تمام دروس یوٹیوب پر اپلوڈ کیے جا رہے ہیں، جن کی میں لنک ہمیشہ آپ کے گروپ میں شیئر کرتے رہتا ہوں، وہاں سے بھی طلباء وہاں سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ تعالیٰ کی تمام باتوں پر مکمل طور پر ایمان لانے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ ہمارے عقیدے میں اگر کوئی کمی ہے تو اس کی اصلاح فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو دین کا داعی بنائیں،
خیر کا داعی بنائیں، تاکہ ہم لوگوں کو نیکی کی طرف، توحید کی طرف، دین اسلام کی طرف ان کو راغب کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔